नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे महब्बत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से दो मुख्तलिफ मकामात से दो आयात बय्यिनात तय्यिबात को मौज़ूए सख़ुन बनाया जा रहा है। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में हमने आगाज़ किया था कि जो ख़ैमा-ए इस्लाम है उसकी बुनियाद उसके 5 उमूद, 5 असातीन, 5 उसके सुतून, 5 पिलर्स हैं। दरमियानी जिस पर यह खैमा खड़ा है वो कलमा तय्यबा, फिर उसकी 4 तनाबें, एक नमाज, एक अदायगी ज़कात, एक माह रमज़ान के रोज़े और एक हज मुबारका। ये 4 आप तनाबें कह लें, 4 इसकी दीवारें कह लें, और ये इंसान के इस्लाम और ईमान के नाकिस और कामिल होने की दलील हैं। ये 4 चीज़ें, अगर कोई इंसान इन 4 चीज़ों को अपनाता है, इन पर अमल करता है, तो वो कामिलुल ईमान और कामिलुल इस्लाम है। और अगर कोई इन 4 चीज़ों में से किसी चीज़ के साथ गफलत बरतता है, सुस्ती बरतता है, तो वो नाकिसुल ईमान और नाकिसुल इस्लाम है। जिस तरह आप देखें कि आपने घर बनाया है तो घर की एक दीवार, 3 दीवारें मुकम्मल कर ली हैं, तो एक दीवार आपने मुकम्मल नहीं की तो आप उसको कामिल घर नहीं कहेंगे। या आधी दीवार करके आपने छोड़ दिया है तो आप उसको कामिल एक घर नहीं कहेंगे बल्कि अधूरा एक घर कहेंगे। इसी तरह जब इंसान ने कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही दे दी है, तो उसके बाद अब जो बुनियाद है, बुनियादी पिलर है, दरमियानी सतून जो है वो रख दिया गया है, छत डाल दी गई है, लेकिन उसकी दीवारें तब मुकम्मल होंगी जहां ये 4 चीजें मुकम्मल होंगी। आज इंशाअल्लाह गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में जो
یہ 5 بنیادی پلرز ہیں، اسلام کے ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، جو 5 بنیادیں ہیں، اس پر کیا کیا فائدہ ملتا ہے، انسان کو جنت کس انداز میں ملتی ہے، اس پر ہم نے باتیں سنی تھیں۔ آج جس موضوع پر اور جس پلر پر اور جس ستون پر آج ہم بنیاد رکھیں گے اور بات کریں گے وہ ہے زکوٰۃ۔ جس طرح نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، نماز فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح روزہ ماہ رمضان کا یہ انسان پر، روزے دار پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں، اگر کوئی ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے زکوٰۃ کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن کہتا ہے حج کوئی نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے لیکن کہتا ہے ماہ رمضان کے روزے کوئی نہیں، تو گویا کہ وہ پورے اسلام کا انکار کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی ایک کے سبب، انکار کے سبب وہ مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ ایک کا انکار دوسرے کے انکار کو لازم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر مختلف انداز میں بھی، جگہ جگہ پر بھی اور اکٹھے بھی ان چیزوں کا حکم دیا ہے، اور احادیث نبوی اس پر بھری پڑی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اسلام میں داخل ہونے والے احباب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی پاک ان چیزوں کا عہد لیتے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، شرک نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہراؤ گے نہیں، تو پھر حرام سے بچو گے، اس پر بیعت لیتے اور پھر جنت کی بشارت بھی دیتے۔ جس طرح یہ باقی کی چیزیں لازم ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ اس لیے خارج ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، یہ نص قرآنی ہے، صریحاً اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 27 مقامات پر نماز کو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ جب نماز کا وقت آئے گا انشاءاللہ موضوع آئے گا تو پھر اقامت پر بات کریں گے، اقامت کا کیا معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کہتا ہے قائم کرو، تو اس کے اندر کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، لیکن آج صرف زکوٰۃ پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور دوسرے مقام پر وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، بہترین قرض دو اللہ کو۔ وہ اللہ کی ذات جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات بنانے والا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ساری کائنات کی بادشاہیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، پھر وہ اللہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر، وہ ہر شے سے غنی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے اللہ کو قرض دو، وَاقْرِضُوا اللَّهَ، اللہ کو قرض دو، ہدار دو۔ کیسا قرض دو؟ قرض حسنہ دو، بہترین قرض دو۔ تو جب وہ بے نیاز ہے، اسے کس چیز کی بات ہے؟ چاہت ہے، طلب ہے، تو وہ قرض مانگ رہا ہے، تو لا محالہ ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، اپنے محبوب کی امتیوں کو دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں
ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ پہلے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. نماز کو اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیوں ہے؟ نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ان کو ایک ہی مقام پر اکٹھا کیوں کیا؟ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. نماز انسان کے باطن کو سنوارتی ہے. نماز انسان کے باطن کو سنوارتی ہے اور زکوٰۃ انسان کے ظاہر کو سنوارتی ہے. ظاہر کو سنوارتی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو دوسرا مسلمان بھائی جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس سے وہ اپنی خوراک خریدے گا، اناج خریدے گا، اپنے کپڑے خریدے گا. دوسرے مسلمان بھائی کے پاس وہ پیسہ جائے گا. تو جب دوسرے مسلمان بھائی کے پاس وہ زکوٰۃ کا پیسہ جائے گا تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے اندر خوشحالی آئے گی، وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا، اپنے اہل خانہ کی کفالت کرے گا. تو ایک معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی. تو نماز سے انسان کا باطن سنورتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے انسان کا ظاہر سنورتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ظاہر اور باطن کا، روح اور جسم کا، تو اللہ رب العزت نے انسان کی دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں حکم دے دیا ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو، تمہارا باطن بھی سنور جائے اور تمہارا ظاہر بھی سنور جائے. اب یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم اور نظام ہے اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں. آج کی جتنے بھی ترقی پذیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، جتنا بھی یورپین سوسائٹی ہے، وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مسلمان بدحالی کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ آپ پورے قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، وہ مال خرچ کرنے کا حکم ہے. مال خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. سب سے زیادہ اگر قرآن آپ اس کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اتنا حکم اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا نہیں دیا کہ مجھے نمازیں پڑھو، سجدے کرو، جتنا حکم اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا دیا ہے. قرآن پاک ابتدا سے ہی مما ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. جگہ جگہ پر خرچ کرو، جگہ جگہ پر خرچ کرو. یہ اسلام نے کیوں حکم دیا ہے؟ ایک بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے. اس کو اگر سمجھ جائیں گے تو پھر بات مکمل ہو جائے گی اور ذہن بھی صاف ہو جائیں گے. جمع کرنے کی اسلام نے ترغیب نہیں دی مال کو جمع کرنے کی، بلکہ مذمت کی ہے. جو مال کو جمع کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَجَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ، ان کے لیے بہت ساری وعیدیں بیان کی ہیں. جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے عذاب بیان کیے ہیں، بہت ساری وعیدیں اللہ رب العزت نے، اور حوصلہ شکنی کی ہے ان لوگوں کی جو مال کو جمع کرتے ہیں. اور جو مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی بڑی شانیں بیان کی ہیں کہ جو مال خرچ کرنے والے ہیں. سبب کیا ہے؟ اگر ایک انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو مال لینے سے پاک، اسے تو ضرورت ہی نہیں مال کی. تو پھر بار بار وہ کیوں کہہ رہا ہے تم مال خرچ کرو میں تمہیں جنت دوں گا، تم مال خرچ کرو جنت کی نعمتیں دوں گا؟ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو. میرے ماننے والے، میرے محبوب کے کلمہ گو جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں. اور خوشحالی کی زندگی کیسی آئے گی؟ ایک جگہ مال جمع کرنے سے خوشحالی نہیں آئے گی. آج مسلمانوں نے جو سب سے بری عادت ہے مسلمانوں کی، ایک ملک ہے اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے، اور باقی کے سارے مسلمان ملک وہ بدحالی کی، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نے مال کو جمع کر لیا ہے. بنیادی اصول کیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر منی سرکولیٹ کرتی ہے،
پیسہ جو ہے وہ گھومتا ہے سائیکل کی طرح. دیکھیں سائیکل پہیہ ہے نا، سائیکل کا پہیہ، وہ گھومتا رہے تو سفر طے ہوتا ہے. پہیہ گھومتا رہے تو سفر طے ہوتا ہے، پہیہ رک جائے تو سفر رک جاتا ہے. بعین ہی اسی طرح یہ جو مال ہے اگر یہ معاشرے کے اندر گھومتا رہے گا تو ہر معاشرے کا فرد اس مال سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے آگے دے دے گا اور کوئی بھی محروم نہیں رہے گا. یہ بنیادی قانون ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی مخلوق کو، نبی پاک کے غلاموں کو دیا ہے. اور نبی پاک کے غلام اور اللہ کے ماننے والے اس قانون کو بھول کر پس پش ڈال کے آج اسرت کی، تنگی کی، بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے پاس کروڑ روپے آیا ہے، ہم نے بینک میں رکھ کے بند کر دیا ہے. دوسرے کے پاس 5 کروڑ آیا ہے، اس نے بند کر کے رکھ دیا ہے. اب جو آگے والا بندہ ہے بیچارہ غریب، وہ انتظار کر رہا ہے کب وہاں سے پیسہ آگے آئے گا اور میں اس کو استعمال کروں گا. جب وہ آگے آ نہیں رہا تو معاشرے کے اندر اضطراب اور بے چینی ہے. اور آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی اس ادا کو دیکھیں، اس قانون کو دیکھیں. انہوں نے معاشرے کے اندر ایک نظام فکس کیا ہے ٹیکس کا. ٹیکس کا نظام ہے ان کے نزدیک. ہمارے ہاں ٹیکس نہیں ہے، ہمارے ہاں زکوٰۃ ہے. ٹیکس ایک جرمانہ ہے اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے. ٹیکس ایک جرمانہ ہے اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کا مالدار شخص اپنے مال سے زکوٰۃ دے گا تو جو غریب آدمی ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے گا. جب ضرورت کو پورا کرے گا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، راستے کے اندر کھڑا کر کے گن پوائنٹ پر لوٹا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جس انداز میں، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا اس طریقے سے کر نہیں رہے. ایک بندہ جب معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم ہو جائے گی نا، ایک غریب ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے 2 روپے نہیں جو چنے لے کر وہ اپنے پیٹ کو بھر لے، اور دوسری طرف آدھا کھانا ضائع کیا جا رہا ہے اور ایسے انداز میں کھانا کھایا جا رہا ہے کہ غریب اس کو دیکھ کر پھر پریشان ہوتا ہے. تو پھر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ لا محالہ ایک ناجائز طریقہ استعمال کرے گا کہ ایک بندہ تو عیاشی کر رہا ہے، اسودہ ہے، وہ کھا رہا ہے، اس کو دوسرے کا خیال ہی نہیں. تو پھر جو غریب ہے وہ معاشرے کے اندر جرم کرے گا اور اس جرم کی وجہ سے معاشرہ اضطراب میں جائے گا. وہ جو مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بے چینی کی زندگی بسر کرے گا. اور اگر وہ اپنے مال سے خرچ کرتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تو پھر معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی. ہر بندہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے مال آگے تقسیم کر دے گا. اس کو منی سرکولیشن کہتے ہیں. مال کے گھومنے کو کہتے ہیں کہ مال گھومتا رہے. جس معاشرے کے اندر مال گھومتا رہے، پہیہ اس کا چلتا رہے، وہ معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر یہ پیسہ روک لیا جائے، ایک ہی ہاتھ کے اندر، ایک ہی تجوری کے اندر پیسہ بند کر دیا جائے، تو پھر اس معاشرے کو اضطراب، بے چینی اور جرم سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. آج ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر جو یہ سارا اضطراب پھیلا ہوا ہے، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، دن بدن جرائم بڑھ رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے ایک. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں نے، جو یورپ کے لوگ ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے یہ قانون وضع کیے ہیں. اور اسلام کتنا ماڈرن ہے، کتنا ماڈرن ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری تعلیم دے چکا ہے. 1400 سال پہلے نبی پاک نے، اللہ نے یہ ہمیں سارا کچھ دے دیا ہے، تم ترقی کس طرح کر سکتے ہو. ان یورپ کے لوگوں نے، ان ترقی یافتہ ممالک نے اس قانون پر عمل کر کے ترقی حاصل کر لی ہے. اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی
بسر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی معاشی نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ اگر ہم اپنا مال تقسیم کرتے رہیں گے، آگے دیتے رہیں گے، اس کو سرکولیٹ کرتے رہیں گے، تو پھر معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پیاسا نہیں رہے گا، اور معاشرے کے اندر جرم نہیں ہوگا، اور معاشرہ امن والا، سکون والا اور اطمینان والا معاشرہ ہوگا۔ اب اس لیے اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی، حتیٰ کہ اگر حدیث پڑھیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کو پڑھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو جس کو صدقہ دے رہا ہے اس کے ہاتھ پر بعد میں پہنچتا ہے، وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ پہلے پہنچتا ہے، اور پھر وہ صدقہ بڑھتا ہے۔ جس طرح آپ کھجور کا درخت لگاتے ہیں، کوئی پودا لگاتے ہیں، کوئی جانور پالتے ہیں تو اس جانور کی پرورش کرتے ہیں، اس پودے کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے صدقے کا، اور اللہ رب العزت ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو، کہ تم نے یہ نظام چلانا ہے، اس طرح اپنی زندگی کو آسان طریقے سے خوشحال بنانا ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہماری برائی ہے، بری عادت ہماری، کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو حقیر جانتے ہیں اور حقارت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے، جو مانگنے والا ہے، جو مسکین ہے، جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، جب زکوٰۃ لینے آتا ہے تو اس کی ہم کس طرح تذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ایک برائی ہے مسلمانوں کے اندر، کہ اس کو کمی کمین سمجھ کے، اس کو حقیر جان کے، یہ اپنے ذہن کے اندر اپنے دماغ کو تشفی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ میں بڑا سخی ہوں، مالدار ہوں، اور یہ کمینہ ہے، یہ کمی ہے، یہ ذلیل و رسوا ہے۔ اس پر ایک دو باتیں آپ اپنے ذہنوں میں کے اندر رکھیں۔ نماز مسلمان پر بولو فرض ہے۔ اب نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ کہاں؟ مسجد میں۔ مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے۔ نماز کی فرضیت کی ادائیگی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ جان بوجھ کر مسجد کی توہین کرنا کفر ہے۔ کوئی بندہ مسجد کی توہین کرتا ہے، حالانکہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس پہ بھی، یہی کارپیٹ اپنے گھر میں بچھائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی اس کے اندر پیشاب کریں، جو مرضی کریں اس کے اندر، اینٹیں گھر کی بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، مسجد کی بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنے گھر میں آپ جو مرضی کریں، لیکن مسجد کا اپنا تقدس ہے، اس کی اپنی تعظیم ہے، اس کی اپنی تکریم ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں مسجد کے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے اس حد تک پابندیاں لگائی ہیں کہ جب آپ وضو کر کے جو آتے ہیں تو وضو کا مائع مستعمل پانی مسجد کے اندر نہیں گرا سکتے، اور ہم تو گراتے یہاں ہیں، یعنی اتنا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کے منہ پر تھوکا جائے اور وہ عزت محسوس کرے گا، اپنی کرے گا نہیں، وہ بےزتی محسوس کرے گا کہ میری توہین ہوئی ہے۔ اسی طرح جو آپ، حالانکہ وہ تھوک بھی منہ سے ہی نکلا ہے، پہلے وہ منہ میں تھا لیکن منہ سے نکلا ہے، اور کسی کے چہرے پر، کسی کے بدن پر تھوک دیا ہے، اسی طرح کوئی بندہ مائع مستعمل وضو کر کے پانی آ کے مسجد کے اندر گراتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے اس گھر کی تعظیم نہیں کر رہا۔ فقہاء نے منع کیا ہے کہ وہ اسی مقام پر اپنے پانی کو نچوڑے، اپنے کپڑے کو اوپر کر دے، اور اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو ادب کے ساتھ۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ جب تم مسجد میں داخل آؤ تو پہلے سیدھا قدم رکھو،
الٹا قدم رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، پہلے سیدھا قدم یہ آداب ہیں۔ اور جان بوجھ کر مسجد کی توہین کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ اسلام کا ایک فریضہ جو ہے نماز کا، اس کی ادائیگی کا محل یہ ہے، اس کی ادائیگی کا محل یہ ہے۔ یہاں آ کر نماز کی فرضیت کی ادائیگی ہوتی ہے مسجد کے اندر، سجدہ گاہ ہے یہ، اور اس کی توہین کفر ہے۔ اسی طرح آپ ماہ رمضان کی توہین کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ نہ کہو کہ رمضان آیا ہے، یہ نہ کہو رمضان آیا ہے، آپ نے فرمایا یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے۔ اور پھر جان بوجھ کر جو ماہ رمضان کی توہین کرتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر عام وہ اس کے روزوں کو توڑتا ہے، تو وہ ماہ رمضان کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ جو ایک فرض ہے روزے کی ادائیگی کا وہ ماہ رمضان کے اندر ہوتا ہے، فرض روزوں کی ادائیگی جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جن فرائض کی ادائیگی جس محل پر جس مقام پر ہوتی ہے اس کی تعظیم واجب ہے، فرض ہے۔ نماز کی تعظیم فرض ہے، ماہ رمضان کی تعظیم فرض ہے۔ اسی طرح دیکھیں حج ہے، حج کرتے ہیں، حج جس پر فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہے۔ اب کعبہ، مطاف کعبہ، مزدلفہ، مینا، عرفات، یہ تمام مقامات یہ حج کی ادائیگی کے محل ہیں، مقام ہیں، اور کسی ایک مقام کی توہین کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ یہ فرائض حج کی ادائیگی کا محل ہے۔ جس طرح عرفات، مزدلفہ، مینا، مطاف، کعبہ اس کی تعظیم واجب ہے، جس طرح ماہ رمضان کی تعظیم واجب ہے، جس طرح مسجد کی تعظیم واجب ہے، اسی طرح غریب جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کی تعظیم بھی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا محل ہے وہ غریب ہے۔ اگر وہ غریب نہ ہوتا، کوئی بھی غریب نہ ہوتا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وقت آئے گا کہ انسان زکوٰۃ لے کر گھومتا پھرے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، لینے والا کوئی تو کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے نا کہ کھا جائیں گے۔ ویسے تو اس وقت کھا ہی رہے ہیں سارے ہی۔ تو جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر کسے زکوٰۃ دیں گے؟ یہ تو فرض ہم پر، ہمارے گور گردن پر رہے گا، اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو اگر اسی حالت میں موت آ گئی ہے تو پھر آگے کیا معاملے ہوں گے؟ تو اب اس معاشرے کے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے افراد موجود ہیں جو فرض کی ادائیگی کا محل ہیں۔ دیکھیں نا، اگر اللہ کی دین تقسیم ہے نا، کسی کو اس نے مال دیا ہے اور کسی کو مال لینے والا کیا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، حکمتیں وہ جانتا ہے۔ اگر وہی اللہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو زکوٰۃ لینے والا بنا دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے کہ پوچھنے والا اسے؟ تو پھر جب بھی ہم صدقہ خیرات کریں تو جس کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کبھی بھی اس کو حقارت کی نظر سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کا حکم ہے یہ کہ کسی سائل کو جھڑکے نہ، آپ جھڑکے نہ، تنہر، اس کو جھڑکی نہ دیں۔ اگر آپ دینے والے ہیں، اللہ نے یہ توفیق دی دے دیں، نہیں دینے والے نہیں توفیق دی تو اسے سلام کر دیں، بھائی آگے چلے جاؤ۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام نے فرض کی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال بڑھتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے زکوٰۃ کا یہ ہے، مال کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے، بڑھتا ہے مال، اور اس مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر، ہر صاحب نصاب پر، وہ بالغ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ اب
اس کی تھوڑی سی نصاب کی طرف آتے ہیں. آسان سادہ لفظوں میں یہ سیکھنے کے انداز میں باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم سیکھیں اور اپنے عمل کے اندر یہ چیزیں لائیں. فقہا نے آسان طریقے کے ساتھ جو نصاب بیان کیے ہیں، جو مال ہے، سونا چاندی ہے، اس پر جو نصاب بیان کیا گیا ہے 7.5 تولے سونا. کتنا؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. اگر اتنی کسی کے پاس یہ دھات دونوں چاندی یا سونا موجود ہے، یا اس کی قیمت روپے کی صورت میں اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر وہ ہولان ہول یعنی سال پورا گزر گیا ہے، پورا سال اس پر وہ اس کی ملکیت میں رہا ہے، یہ چیزیں 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اس کی ملکیت میں رہا ہے اور وہ پورا سال گزر گیا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. کتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے؟ اب زکوٰۃ کتنی فرض ہوئی ہے؟ 2.5%. 100 میں سے کتنے؟ 2.5 روپیے. 100 میں سے ہے کہ 2.5 روپے کی قیمت. کتنا تھوڑا سا سسٹم اللہ رضی، تھوڑا سا بالکل 2.5% یہ رکھا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے 200 میں سے 5 روپے آپ نے حساب کر کے وہ بھی پورا سال گزر گیا ہے. یہ ہے اس کی مال کی اور سونے چاندی کی زکوٰۃ. اب حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 طرح کا نصاب ہے اور 3 طرح کی اس کی ادائیگی ہے. ایک ہے شریعت کی ادائیگی، ایک ہے طریقت کی ادائیگی اور ایک ہے حقیقت کی ادائیگی. شریعت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ 200 میں سے 5 روپے دینا. 200 میں سے 5 روپے 2.5% بنتے ہیں 100 کے. 200 میں سے 5 دینا، یہ شریعت ہے، یہ شریعت کا نصاب ہے. اور 200 میں سے 5 روپے رکھنا. 200 میں سے 5 روپے رکھنا یہ طریقت کی ادائیگی ہے. یعنی 5 رکھ لو، باقی دے دو. اور سارے کا سارا تقسیم کر دینا یہ حقیقت ہے. تو پوچھا گیا آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے کہ سارے کا سارا تقسیم کر دینا ہے، سارے کا سارا دے دینا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے ابو بکر سے یہ مسئلہ سیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ نصاب میں نے ابو بکر سے سیکھا ہے کہ ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا سب کچھ اپنے آقا مولا کے حضور پیش کر دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. اور جب پوچھا گیا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو فرمانے لگے جو کچھ میرے پاس تھا لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اب ایک نصاب ہمارا مکمل ہوا، ہم نے صرف یہاں تک کی زکوٰۃ کو محدود رکھا ہوا ہے. اب دوسرا جو مرحلہ ہے زکوٰۃ کا وہ ہے عشر. وہ کیا ہے؟ عشر. آپ نام سنتے ہیں. عشر کا جو مطلب ہے وہ ہے 10واں حصہ. جتنا بھی زمین کے اندر انسان بیج بوتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی پیداوار کرواتا ہے، تو تجارت کی غرض سے، مال حاصل کرنے کی غرض سے انسان زمین کو استعمال کرتا ہے، زمین کو بیجتا ہے، اس کو بوتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. وہ چاہے تو گندم کی صورت میں ہو، چاہے دوسری
اجناس کی صورت میں ہو، چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سبزیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ لکڑی کی صورت میں ہو، چاہے وہ باغوں کی صورت میں ہو، کوئی بھی چیز ہو جو انسان تجارت کی غرض سے اپنی زمین کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی زکوٰۃ رکھی ہے۔ مثلا انسان گندم بیچتا ہے، جو بیچتا ہے، جوار بیچتا ہے، مکئی بیچتا ہے، یا وہ درخت لگاتا ہے، یا وہ پھلوں کے باغ لگاتا ہے، جیسے آم کے باغ ہیں، کھجور کے باغ ہیں، مالٹے کے باغ ہیں، یا زیتون کے باغ ہیں، سٹرابیری کے جو باغ ہوتے ہیں، یہ بیلیں جو لگتی ہیں تربوز کی، خربوزے کی، یہ پھل جو ہیں، حتیٰ کہ جو پھول انسان تجارت کی غرض سے اس کے پودے لگاتا ہے، تو ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ جو انسان اپنی زمین کو پانی دیتا ہے جو زمین برانی ہے، یعنی کہ بارش کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور کہیں سے وہ پانی نہیں لاتا، محنت نہیں کرتا کہ کہیں سے پانی خریدتا نہیں ہے، کنواں نہیں کھودتا، کسی اور جگہ سے پانی نہیں لیتا، صرف اس کا بارش کا پانی ہے، برانی زمین جسے کہتے ہیں۔ یا وہ اونچے مقام پر ہے جہاں اوس پڑتی ہے، قدرتی طور پر اس کو پانی مل جاتا ہے، یا ایسے درخت لگاتا ہے جو اپنی جڑوں سے ہی پانی لیتے ہیں بغیر اس کی مشقت کے، تو ایسی پیداوار پر عشر جو رکھا گیا ہے وہ 10واں حصہ ہے۔ اب 10واں حصہ کیسے استعمال ہوگا کہ جو بھی اس نے زمین کو بویا ہے، جو فصل کاٹی ہے، اس نے جب کاٹی ہے تو فصل جمع ہوئی ہے، تو اس پر وہ فوراً عشر ادا کرے گا، باقی کے سارے اخراجات کی بعد میں ہوگی۔ جو ہی وہ عشر، وہ زمین پیداوار آئی ہے، اس پر عشر ادا کرے گا۔ جو برانی زمین ہے، بارش والی زمین ہے، اور جو پانی خریدتا ہے، پانی کے بل پے کرتا ہے، جیسے بجلی پر ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، تو اس کا نصف حصہ، یعنی کہ پہلے 10% کیا اس نے، اب 20% وہ دے گا، کم کرے گا، یعنی کہ اس کا 20واں حصہ دے گا اور باقی اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ اس نے بہت سارے اخراجات کیے، کھاد لی ہے، پانی کرائے کا لیا ہے، بل پے کیے ہیں، یہ 20واں حصہ ہے جو ادا کرے گا۔ اور کم از کم اس کی مقدار، ویسے قرآن و سنت کے اندر جو فقہا نے نچوڑ بیان کیا ہے، کم از کم اس کی مقدار جس کے پاس 20 من کے قریب گندم ہو، 20 سے کم ہوگی تو اس پر عشر نہیں ہوگا۔ جتنی بھی ہم زمین بوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو آپ فش فارم بناتے ہیں، یہ بھی زمین کا استعمال ہے، اس میں بھی جو زکوٰۃ ہوگی وہ دوسرے نصاب کی جانب جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ ہے پھلوں کی، سبزیوں کی، پھولوں کی، درختوں کی، اناج کی، اور اس پر ہولانے ہول نہیں ہے۔ حضرت داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد کے اندر بیٹھے نا، یہ زکوٰۃ کے مسئلے بیان کر رہے تھے، زکوٰۃ کے مسئلے بیان کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے اب ہر بندے کی یہ ذوق نہیں ہے نا، ہم تو باتیں سنتے ہیں جہاں، ہاں، تو ایک بندہ آ کے بیٹھا تو وہ باتیں سنتا رہا داتا علی جویری کی، تو اس نے کہا حضور کوئی اور بات کریں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ایک قرآن کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کے مسئلے ہیں، یہ اسلام کے مسئلے ہیں۔ ہم تو ذوق والی باتیں سنتے رہتے ہیں، کہانیاں، عقائدیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں جہاں قرآن و سنت کی بات ہو، مسئلے مسائل کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، وہاں ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور کہ یہ کیا آپ کہ جانور پر اتنی زکوٰۃ ہے، درخت پر اتنی زکوٰۃ ہے، سبزیوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، یہ اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، گائے پر اتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی اور مسئلہ بیان کریں۔ آپ فرمایا سن لے، شاید ایک وقت آئے تجھے لینی پڑ جائے، تو تجھے پتہ ہونی چاہیے کہ تو کتنی لے گا۔
اگر صرف دینے کی بات نہیں ہے نا، تو بے چین ہو رہا ہے اور تیرا ذوق ختم ہو رہا ہے، تو کم از کم اسی لیے سیکھ لے کہ کل تجھے کوئی زکوٰۃ دے گا، 5 اونٹوں کی 6 اونٹوں کی زکوٰۃ دے گا، تجھے پتا ہو کتنی لینی ہے میں نے. وہ صرف حقایات بیان کر کے ہمارے ممبروں سے اپنی عوام کی تربیت نہیں کی جا رہی. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں لائیں. تو کم از کم مقدار جو ہے وہ 20 سے کم جو ہے 20 من سے کم جو مقدار ہے جناز کی، اگر وہ اتنا مالک بنتا ہے انسان تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، عشر بنتا ہے اس کا 10% اور 20%. اب آتے ہیں جانوروں کی طرف. یہ آگے عید آ رہی ہے نا، بکریاں پال رہے ہیں، پورا سال پالتے ہیں اور ڈبل قیمت پہ بیچ کے چلے جاتے ہیں. اونٹ قربانی آ رہی ہے، اونٹ کریں گے، اونٹ پال رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. گائے وہ قربان کریں گے، عید قربان آ رہی ہے آگے 1-2 ماہ کے بعد. پورے جو فارم تیار ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی. حالانکہ جس طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح اجناس پر، گندم پر عشر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اب جانوروں کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ آسان سادہ لفظوں میں، جو فقہی تفصیلات ہیں وہ نہیں بیان کر رہا میں، سادہ لفظوں میں 5 اونٹوں تک کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے. جس کے پاس 5 اونٹ ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ اس نے اپنے لیے رکھے ہوں یا بیچنے کے لیے رکھے ہوں. 5 اونٹوں تک اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جب 9 تک پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور 1 بکری اس کی زکوٰۃ ہے. ہر 5 کی بڑھوتی پر 1 بکری اس کی بڑھتی جائے گی. یہ اونٹوں کی ہے. 5 اونٹ جب بڑھ جائیں گے، یعنی 5 سے جب 9 ہو جائیں گے، 10 تک پہنچیں گے تو 1 بکری، 10 سے 14 تک پہنچیں گے تو پھر 2 بکریاں. اب 30 گائے جس کے پاس، 29 گائے ہیں، 30 نہیں ہے پوری، 29 ہیں، 29 تک اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جب 30 پوری ہو جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ ہے. ایک طبی یا طبیعہ، سال کا بچڑا یا بچڑ، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے نا سال کا ہو، تو جس کے پاس 30 گائے آ گئی ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. اب 30 سے 40 تک، وہاں 5 تھی، یہاں 10، یہاں 10، یعنی 10 بڑھ گئی ہیں، 30 سے 40 ہو گئی ہیں، 39 پہنچی ہیں، تو اب اس پر 2 بچھڑے جو ہیں وہ فرض ہو گئے. اب آ گیا بکریاں. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں، 40 سے کم، یعنی کہ پوری 40 نہ 39 ہوں، 39 بکریاں ہوں، تو جب 39 بکریاں ہوں گی تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جب 40 ہو گئی ہیں تو 1 بکری. اب دیکھیں شریعت، اللہ کا رسول کس طرح تعلیم دے رہا ہے. یہ شریعت کے مسئلے ہیں سارے. 40 کے بعد 120، جب 120 ہوئی ہیں پھر 2 بکریاں. اور اسی طرح جب 80 اور بڑھ 200 ہو جائیں گی پھر 3 بکریاں. اسی طرح یہ نصاب بڑھتا رہے گا. اونٹ 5 کم از کم، گائے 30 اور بکریاں 40. اس کے نیچے جو نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر نصاب ہوگا. اب جو شخص یہ ساری چیزیں رکھتا ہے، اونٹ بھی رکھتا ہے، گائے بھی رکھتا ہے نصاب کے مطابق، اور بکریاں بھی رکھتا ہے، اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو نبی پاک نے کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان نصاب کے مطابق گائے رکھتا ہے، نصاب کے مطابق اس کے پاس اونٹ ہیں، نصاب کے مطابق اس کے پاس بکریاں ہیں، اور وہ ان کی زکوٰۃ، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو نبی پاک، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کھلا میدان ہوگا چٹیل، اور اس بندے کو، اس فرد کو جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی،
ان جانوروں کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اس چٹیل سیدھے میدان کے اندر جا کر پھینک دیا جائے گا، لٹایا جائے گا، اور ان جانوروں کو پوری طرح پالا پوسا جائے گا، فربا کیا جائے گا، ان کو توانا کیا جائے گا، بڑا کیا جائے گا ان جانوروں کو جس کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، اور ان جانوروں کو حکم دیا جائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے ایسے سینگ ہوں گے، نہ تو وہ ٹیڑھے ہوں گے، اور کوئی بھی جانور بغیر سینگ کے نہیں ہوگا، یعنی تیز شارپ سینگ ہوں گے۔ یہ جانور چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ بکری ہے، وہ سارے کے سارے اس شخص کو آ کر روندیں گے اپنے پاؤں سے، اور اپنے سینگوں سے اس کے جسم کو چھلنی کریں گے۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اپنا مال تو رکھتے ہیں لیکن مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، یہ بھی حدیث پاک کی کتابوں میں حدیث پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، یہی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا سمنوا ضحایاکم وإلی الصراط متاعکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو۔ سمنو کے دو معنی موجود ہیں، موٹا تازہ کرنا بھی اگر سین کے ساتھ ہو، اور اگر سا کے ساتھ ہو تو پھر قیمتی، سمین، قیمتی ہونا، یعنی اپنے جانوروں کو قیمتی خریدا کرو، اچھے جانور خریدا کرو، اس پر قیمت خرچ کیا کرو، قیمتی جانور لیا کرو۔ سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب قیمتی انداز میں لو، خوب موٹا تازہ کرو۔ کیوں کرو؟ وَإِلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَکُمْ، کل قیامت کے روز یہ آپ کی سواریاں ہوں گی اور تمہیں پل صراط کراس کرائیں گی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے کر جانور ذبح کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا تو حکم ہوگا نا، قبریں پھٹیں گی کہ حشر کی طرف چلو، تو وہ شخص جس نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے نا، اس کی قبر کے باہر ایک خوبصورت جانور سواری کھڑی ہوگی، یاقوت کی آنکھیں، سونے چاندی کے سینگ، سونے کی بالوں کے اس کے تاروں کے بال ہوں گے، ہیرے جواہرات کے اس کے پاؤں ہوں گے۔ وہ سواری بار خوب موٹی تازی کھڑی ہوگی اس کی قبر کے باہر، اور سواری کہے گی آ مجھ پر سوار ہو تاکہ میں تجھے میدان حشر میں لے چلوں اور پھر آگے پل صراط کراس کراؤں، عبور کراؤں۔ تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ تو کیا چیز ہے، تو میرے لیے یہاں کیوں آئی ہے؟ تو وہ جانور، وہ سواری بولے گی کہ دنیا کے اندر تو نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تھا، آج میں تیری سواری بن کر یہاں تیرے پاس آئی ہوں، آپ مجھ پر سوار ہو تاکہ حشر کی ساری مشکلیں تیرے لیے حل ہو جائیں۔ ایک طرف وعید کتنی ہے کہ وہی جانور روندیں گے، اور ایک طرف برکت کیسی ہے کہ وہی جانور آ کر سوار کرائیں گے، اور وہ پل صراط جو علماء نے لکھا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور انسان اس سواری پر سوار ہوگا اور فوراً گزر جائے گا۔ ایک حدیث پاک، ایک واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں، سورہ توبہ پڑھیں آپ تو سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیات نازل کی ہیں، 72 نمبر اور 73 نمبر جو آیت ہیں، دونوں آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں آپ، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرواتے ہیں، پھر مال خرچ کرنے کے وعدے کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں کرتے۔ ایک شخص ثعلبہ بن ابی حاتب، یہ شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ، یہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر، یہ حدیث پاک اور تفسیر کے اندر جو بھی آپ سورہ توبہ کی تفسیر پڑھیں گے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور علماء اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ ثعلبہ بن ابی حاتب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے مال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھ میری طرف، اگر میں محمد چاہوں تو یہ سارے پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ چلیں،
لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہے، تو مجھے دیکھ اور میرے نقش قدم پر چل، اور یہ تو تمنا نہ کر مال کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے مجھے اللہ مال دے۔ تو نبی پاک نے پھر دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ دیکھ، تھوڑے مال کا زیادہ مال سے ہونا بہتر ہے۔ انسان کے پاس تھوڑا مال ہو وہ بہتر ہے زیادہ مال سے، کیونکہ جب زیادہ مال آئے گا تو انسان اس کے حقوق نہیں ادا کر پائے گا، تو پھر اس پر فرائض واجب رہ جائیں گے، فرائض رہ جائیں گے، حقوق رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا مال اس کے پاس ہو تاکہ وہ اس کے حقوق ادا کر لے اور آسانی کے ساتھ اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ اس کی ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سفر کرتے ہیں جہازوں پہ، بیرون ملک جاتے ہیں، تو جس کے پاس جتنا کم سامان ہوگا نا اتنا جلدی وہ فارغ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہاں، جتنا کم سامان ہوگا، ایک ہاتھ میں ہینڈ کیری ہے تو جلدی چلے جائیں گے، اگر بریف کیس اس کے ساتھ دوسرا اٹیچی کیس ہے اور کوئی سامان ہے تو آپ کھڑے ہو کر انتظار کریں گے، جب وہ آئے گا پھر آگے چیک کرنے والے موجود ہوں گے۔ تو ایک ہی اگر ہینڈ کیری ہے تو آپ فوراً باہر چلے جائیں گے، آسانی کے ساتھ چھٹکارا ہو جائے گا۔ جس کے پاس دنیا کا مال کم ہے کل قیامت کے روز آسانی کے ساتھ، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تو زیادہ مال کی طلب نہ کر، زیادہ مال نہ مانگ، کم مال ہی بہتر ہے، کیونکہ زیادہ مال یہ بہتر نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مال کے حقوق ادا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے مال عطا فرما۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ دو شخص ہیں، ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں جو رافضیت کی طرف مائل ہیں نا، جن کے دماغ کے اندر فطور ہے صحابہ کے بارے میں، وہ اس روایت کو ایک ایسے صحابی کی طرف لے جاتے ہیں جن کا نام ثعلبہ بن حاطب ہے، بن عمر انصاری ہے۔ یہ بدری صحابہ ہیں، صحابی ہیں، بدر کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور ان کا وصال، ان کی شہادت احد کے اندر ہوئی ہے۔ اکثر اس روایت کو اس طرف لے جاتے ہیں، دیکھو جی صحابہ کس طرح کے تھے، وہ دنیا دار تھے، یہ کام تھا، یہ کام تھا، کیونکہ ان کی رگے جو رافضیت ہے وہ پھٹکتی ہے، جو صحابہ کا بغض ہے ان کے سینوں کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ دو مختلف ہیں، ایک ثعلبہ بن ابی حاتب یہ منافق، اور دوسرا ثعلبہ بن حاتب بن عمر انصاری یہ بدری صحابہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ نے نبی پاک کو اعلان کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان بدر والوں کے بارے میں اعلان کر دو، اے معلوم ما شئتم، تم جو کچھ مرضی کرو اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ اب دعا نبی پاک کی ہو، اس نے ایک بکری لی، پھر 2، پھر 5، پھر 10، پھر 20، پھر 50، پھر 100، پھر 200، حتیٰ کہ تفسیر کی اور حدیث کی کتابیں کہتی ہیں، شروحات کہتی ہیں کہ مدینہ المنورہ میں کوئی ایسا احاطہ نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس کی بکریاں پوری ہو جائیں۔ جب گلیوں کے اندر چلتی تھی تو گلیاں تنگ ہو جایا کرتی تھی، اتنی وسعت ہوئی اس کے اندر نا۔ اب اسے مدینہ تنگ نظر آنے لگا اور وہ جنگل میں پہاڑوں کے اندر نا منتقل ہو گیا اپنے جانور لے کر، اپنی مال لے کر۔ پہلے روزانہ مسجد کے اندر آنا، نماز پڑھنی، جمعہ پڑھنا، اب دور جانے کی وجہ سے، مال کی کثرت ہونے کی وجہ سے کبھی آ جانا، کبھی نہ آنا، کبھی ایک نماز پڑھ لی، پھر دن کے اندر، پھر ہفتے کے اندر ایک نماز پڑھ لی، پھر جمعے والے دن آئے وہ جمعہ پڑھ لیا، پھر وہ وقت ہے جمعہ بھی ختم، جمعہ بھی ختم۔ اب اتنا مال ہوا ہے کہ نہ جمعہ یاد، نہ نمازیں یاد، اور جو نبی پاک نے منع کیا ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اتنی دیر میں انہی ایام میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن پاک کی سورہ توبہ کی خذ من اموالہم صدقۃ،
یہ آیات یعنی کہ زکوٰۃ کی وصولی کے احکام نازل ہوئے تو نبی پاک نے دو صحابہ کو، ایک انصاری اور ایک بنی سلیم میں سے، آپ نے لکھ کر سارا نصاب جو میں نے بیان کیا نا، یہ لکھ کر کے اتنی بکریاں ہوں گی تو اتنا لینا ہے، اتنے اونٹ ہیں تو اتنے لینے ہیں، یہ لکھ کر پورا نا رکا دیا کہ جاؤ اس علاقے میں اور سب سے جا کر زکوٰۃ کو وصول کرو، عاملین زکوٰۃ۔ اور پھر نبی پاک نے سالبہ کے پاس بھی جانا، تو یہ دونوں شخص سالبہ کے پاس گئے اور جا کر حکم دکھایا، وہ چٹ دکھائی نبی پاک کی کہ یہ حکم دیا ہے، تو اس نے کہا کہ باقی کے لوگوں کے پاس ہو کر آؤ، فارغ ہو کر آؤ، پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے، پہلے ان سے لے آؤ جا کے۔ وہ دونوں صحابہ دوسری طرف گئے، انہیں اپنا اپنا مال دیا، پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ زکوٰۃ کا کہہ رہے ہو یہ تو جزیہ ہے، جرمانہ ہے، ٹیکس ہے جو کہ غیر مسلموں کے لیے ہے، اور آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ کیا مجھ سے مانگ رہے ہیں آپ چلے جو میں سوچوں گا اس بارے میں، غور کروں گا تو پھر میں بات کروں گا۔ وہ دونوں صحابی سالبہ کی بات سن کے واپس آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں ابھی پہنچے ہیں، نبی پاک نے ان کی طرف دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی ابھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بات ابھی کوئی نہیں کی کہ اس نے انکار کیا ہے، کہتے سوچوں گا، دیکھتا ہوں دینا ہے کہ نہیں دینا میں نے زکوٰۃ کو، لیکن نبی پاک نے دیکھتے سمجھ گئے کہ اس کثرت اموال کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ 72 اور 73 نمبر آئے تھے، یہ دونوں جب نازل ہوئیں تو کسی نے جا کر اسے کہا کہ تیرے بارے میں اللہ رب العزت نے تیری وعید میں قرآن نازل کیا ہے، تو وہ دوڑتا بھاگتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ آپ زکوٰۃ وصول کریں۔ فرمایا اب میں کیا کروں تیری زکوٰۃ کو، لے جا اسے، اب تو اسے وصول کرنے کا حکم نہیں ہے مجھے۔ اور پھر نبی پاک کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر کے دور میں وہ زکوٰۃ لے کر آیا، حاضر ہوا کہ یہ مال لے لیں۔ میں جب میرے نبی نے نہیں لی تجھ سے تو میں کیسے لوں تجھ سے؟ پھر سیدنا عمر فاروق کے دور میں آپ فرمایا جب ابو بکر نے لی، نبی پاک نے لی، میں تجھ سے کیسے لوں؟ پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں پھر لے کر آیا تو آپ نے فرمایا جب پہلے انہوں نے لی میں کیوں لوں تجھ سے، لے جا۔ اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں وہ فوت ہوا ہے، مرا ہے وہ۔ اب جو مکس اپ کرتے ہیں کہ یہ سالبہ بن حاتب جو ہیں وہی ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اور صحابی تھے وہ تو بدری ہیں، اور تمام تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ سالبہ بن حاتب جو ہیں عمر انصاری، یہ ان کی شہادت ہوئی ہے احد کے اندر، اور احد کا واقعہ نبی پاک کی زندگی میں ہوا ہے، اور اس کا وصال جو ہے، اس کی موت جو ہے وہ آ رہی ہے سیدنا عثمان غنی کے دور میں 25 سال بعد۔ تو یہ کیسے ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ جو صحابہ پر لعن طعن کرنے والے لعنتی لوگ ہیں وہ اس طرح کی روایات لے کر صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، حالانکہ یہ لعنت ان کی طرف لوٹتی ہے۔ صحابہ تو وہ افراد ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان کیا ہے، قربان کیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا سسٹم ایسا سسٹم ہے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے تاکہ پورے کا پورا معاشرہ اضطراب سے، بے چینی سے بچ جائے اور خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ یہ وہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ وہ حکم ہے قرآن کا، یہ اسلام کا وہ بنیادی پلر ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول اپنے معاشرے کے افراد کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خوشحال نہیں کرنا چاہتا تو اس کا اپنا قصور ہے، اللہ رسول کا یہاں تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اب 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، کن کن جگہوں پر یہ زکوٰۃ دی جائے گی، اور پھر اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، عاملین ہیں، ابن السبیل ہیں، یہ سارے قرآن پاک کو پڑھیں گے آپ تو اس کے مصارف آپ کو مل جائیں گے۔ اب کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور کیوں نہیں لے سکتا؟
کون زکوٰۃ، آخری مسئلہ بیان کرتا ہوں، کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور کیوں نہیں لے سکتا؟ جو بنی ہاشم ہیں، جو بنی آل رسول جو ہیں، حضرت علی، ٹھیک ہے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حارث بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ بنو ہاشم ہیں۔ نہ خود نہ ان کی اولادیں جنہیں سید کہتے ہیں ہم، ان پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، ان پر، ان کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا منع ہے، چاہے وہ حقدار ہی کیوں نہ ہوں، غریب ہی کیوں نہ ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ شریعت ہے، اللہ کے رسول نے یہ قانون وضع کیا ہے، بنایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی کفالت کے لیے وضع کیا ہے۔ دیکھیں اس دور رس نبی نے کس انداز میں سوچا، منع کر دیا۔ حالانکہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بھی لے لیں، تو کیا عرض ہے، وہ حقدار بھی ہیں، پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، تو پھر ان کو منع کر دیا کہ کوئی بھی میری اولاد وہ زکوٰۃ نہیں لے گی۔ ہاں اگر وہ مالدار ہوئے تو دیں ضرور وہ، لیکن لیں نہ وہ۔ ایک اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ محمد نے یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم بنایا ہے کہ مال لے کر غریبوں کو دینا، دوسروں کو دینا، کہیں اپنی کنبے کی، اپنی اولاد کی کفالت کے لیے نہ بنایا ہو، پرورش کے لیے نہ بنایا ہو، اس لیے یہ زکوٰۃ ان پر ہے ہی حرام۔ اور دوسری بات، کیوں ان پر زکوٰۃ کو حرام کیا؟ آل رسول پر اس لیے حرام کیا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی میل ہے، اور میں اپنی اولاد کو میل کیسے کھلاؤں؟ اپنی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے، آل رسول جو ہیں، سید جو ہیں، وہ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان کے پاس مال آیا ہے وہ زکوٰۃ دیں، لیکن لیں گے نہیں۔ اور خود نبی پاک کی ذات آپ پر نماز فرض ہے، نبی پاک پر نماز، حج، روزے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے نبی پاک پر۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ کہ مال نہیں ہے، آپ ساری کائنات کے مالک ہیں۔ زکوٰۃ پھر نبی پاک پر کیوں فرض نہیں ہے؟ نہ نبی زکوٰۃ دیتا ہے نہ لیتا ہے، نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ جو مال ہے نا، زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ میل ہے، وہ کیا ہے؟ میل ہے، اور نبی کے مال میں بھی میل نہیں، نبی کی آل میں بھی میل نہیں، نہ مال میں میل نہ آل میں میل۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہ مال میں میل نہ آل میں میل، دونوں ہی پاک ہیں، اس لیے زکوٰۃ نہیں لیتے یہ۔ اب دیتے کیوں نہیں؟ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اپنی بیوی کو، ازواج کو دے سکتے ہیں ہم، اپنے بیٹوں کو، اولاد کو دے سکتے ہیں، وہ گھر کا مال پھر گھر میں رہے گا۔ اپنے غلاموں کو دیں گے؟ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر نبی پاک کس کو دیں؟ ازواج پر، اولاد پر ویسے ہی جائز نہیں، اور پھر آگے کس کو دیں؟ امت کو۔ یہ امت ساری غلام ہے آپ کی، امت ساری غلام ہے آپ کی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کو بھی فرض رکھا ہے، روزے کو بھی فرض رکھا ہے، حج کو بھی فرض رکھا ہے، اور زکوٰۃ کو ختم کر دیا ہے کہ میرا محبوب زکوٰۃ نہ لے گا نہ دے گا۔ لے گا اس لیے نہیں کہ یہ میل ہے، اور میرے محبوب کے لیے میل جائز ہی نہیں ہے،
اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہہ دیں کہ آپ کے کپڑے میلے ہیں معاذ اللہ، تو وہ بھی گستاخی کا مرتکب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے نہ محبوب کی طرف میل کی نسبت کی، نہ محبوب کی آل کی طرف میل کی نسبت کی، اور زکوٰۃ نہ دینے کا حکم اس لیے دیا کہ زکوٰۃ کس کو دے گا؟ میرا نبی، ساری کائنات ہی میرے محبوب کی غلام ہے۔ تو یہ وہ اسلام کا سسٹم اور نظام ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا، محبوب کی امتیوں کو دیا۔ اگر محبوب کی امتی اس پر عمل کر لیں تو اپنی خوشحال زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا